یہ پیشن گوئیاں صرف بائبل میں ہی نہیں ہے یا صرف تورات میں ہی نہیں ہے. اس طرح بائبل میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آؤ ہم اور تم مل کر اللہ کے بابت دلیل پیش کریں. پھر اللہ رب العزت بائبل میں فرماتے ہیں وہ پیدا ہوگا، حکومت کا بوجھ اس کے کندھوں پر ہوگا، وہ امن کا شاہکار ہوگا، اس کا کردار عدل و انصاف اور راست باز ہوگا. اسی طرح انجیل میں، انجیل کی جو کتاب ہے جون یعنی یوحنا ان کا جو خدا کا نام ہے، عیسیٰ کا جو ایک نام یوحنا بھی ہے، تو جب دنیا سے وہ رخصت ہو رہے ہیں تو انہوں نے اس وقت 4 مرتبہ یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تم کو ایک اور مددگار پیغمبر بھیجے گا جس کی نبوت تمہارے ساتھ ہمیشہ رہے گی، یعنی اس کے بعد پھر کوئی نبی نہیں آئے گا. حضرت عیسیٰ اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت 4 مرتبہ یہ الفاظ کہہ رہے ہیں. یہ کتاب میں لکھا ہے جس کو عیسائی مانتے ہیں، اور اس کتاب کا نام انجیل ہے. ان کی جو کتاب میں باب ہے جون جو ان کی کتاب کا باب ہے، یوحنا جو ہے، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم کو ایک اور مددگار پیغمبر بھیجے گا جس کی نبوت تمہارے ساتھ ہمیشہ رہے گی. پھر اسی میں ایک اور آیت ہے، یا جو آیت کیا وہ جو ان کی نظمیں ہوتی ہیں اس میں ہے کہ وہ تم کو تمام باتیں سکھائیں گے اور بتائیں گے جو میں نے یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے تمہیں سکھائی اور بتائیں گے. پھر اسی کتاب میں وہ کہتے ہیں کہ وہ پیغمبر میری یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق صحیح گواہی دے گا. پھر آگے کہتے ہیں کہ جب وہ آئیں گے تو تم کو گناہوں سے باز رہنے کو کہیں گے، نیکی کے کام کرنے کو کہیں گے، قیامت کے دن سے آگاہ کریں گے. آگے اسی کتاب یعنی انجیل میں باب یوحنا میں لکھا ہے کہ جب وہ سچائی کی ہستی آ جائے گی تو تمہاری رہنمائی سچائی اور حق کی طرف کریں گے. وہ تمہیں اپنی طرف سے کچھ نہ بتائیں گے بلکہ صرف وہ بتائیں گے جو اللہ تعالیٰ سے سنیں گے. وہ میرے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق حق کے ساتھ سچی گواہی دیں گے، اور جو کچھ آئندہ آنے والا قیامت ہے، قیامت اس سے تمہیں آگاہ کریں گے. یعنی جو کچھ آئندہ آنے والا ہے وہ قیامت اس سے تمہیں آگاہ کریں گے. تو یہ تو آسمانی کتابوں کی باتیں ہیں. آسمانی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء پر جو کتابیں اتاری ان میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پیشن گوئیاں تحریر کی اور خوشخبریاں دیں کہ ایک نبی آئے گا جس کی بات جو وہ تمہیں سکھائیں گے وہ تا قیامت وہی بات رہے گی. وہ صحیح گواہی دیں گے، وہ قیامت کے دن سے تمہیں آگاہ کریں گے. اور یہ سب کچھ میرے نبی نے کیا، یہ سب کچھ میرے نبی نے کیا. یہاں تک کہ ہندو مذہب کے ویدوں میں ایک عظیم شخصیت کی آمد کی پیشن گوئی کی گئی ہے. اس کا نام سنسکرت میں مہادیو آیا، اور یہ بھی بتایا سنسکرت زبان میں ویدوں نے اپنی کتاب میں بتایا کہ جو ریگستان کا رہنے والا ہوگا. ایک اور لفظ مہاومت بھی آیا جس کے معنی عظیم مذہب، اور یہ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ ہے. اسی طرح ہندو مذہب کے ویدوں میں آیا کہ پریمشور ایک ہے، دوسرا نہیں ہے. ہندو مذہب کی کتابوں میں گوتم بدھ نے بھی اپنے ماننے والے ساتھی انندا سے کہا تھا کہ میں نہ تو پہلا بدھ ہوں اور نہ ہی آخری. نہ تو میں پہلا بدھ ہوں نہ ہی آخری، یعنی مجھ سے پہلے بھی آ چکے اور میرے بعد بھی آئیں گے. اور پارسی مذہب کی کتابوں میں بھی آیا. پارسی مذہب کی کتاب ہے دساتیر، اس کے کتاب نمبر 14 میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی بالکل کھلی پیشن گوئی ہے. وہ عرب کے ریگستانوں سے تشریف لائیں گے اور ان کے دین کو پارسی لوگ بھی قبول کریں گے. پھر وہ اپنی بت پرستی اور آتش پرستی سے باز آ جائیں گے. تو اس طرح ساری کتابوں میں واضح طور پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی بشارت موجود ہے. اور ان تمام بشارتوں کو جو پچھلی کتابوں میں ہیں، اس بشارت پر اللہ تعالیٰ نے بھی بشارت دی. اللہ تعالیٰ نے بھی دلیل پیش کر دی کہ قرآن مجید کی سورہ شعراء میں آیت نمبر 196 میں اللہ رب العزت قرآن میں خود فرماتے ہیں اس کا تذکرہ پہلے پیغمبروں کی کتابوں میں بھی ہے. کس کا تذکرہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ پہلے پیغمبروں کی کتابوں میں بھی ہے. تو اتنی عظیم ہستی، اتنی بڑی شخصیت، اتنی بڑی ہستی جس کا کوئی مقابل نہیں، جس کے جیسا بھی کوئی نہیں، اس کے جیسا بھی ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے. وہ جو محبوب کائنات ہے، وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ جو ہمارا نبی ہے، وہ ایسا نبی جس کے بعد نہ کوئی آئے گا نہ اس سے پہلے اس جیسا کوئی آیا. اللہ رب العزت کا محبوب ہے، ہم اس نبی کے امتی ہیں. تو کیوں نہ پھر اس کی سیرت کی روشنی سے اپنی زندگیوں کو روشن کیا جائے. ہر روز نکالیں گے صرف 10 منٹ.
5 मिनट के मदरसे के सबक के साथ साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की रोशनी से अपनी ज़िंदगियों को मुनव्वर करेंगे। सीरत मुस्तफ़ा की रोशनी हमारी ज़िंदगियों का हासिल।